اب اس کے بعد میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے بہت ہی سینئر اور معزز اصلاحی جناب ڈاکٹر فیضان احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مہمان مقرر الطاف احمد آزمی صاحب کا تعارف پیش فرمائے۔ جناب فیضان احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن طلبہ قدیم مدرسہ شاخ دہلی کے اہتمام لیکچر سیریز کے تحت پہلا لیکچر نامور محقق، ناقد و ادیب، مفسر قرآن پروفیسر الطاف اعظمی صاحب دیں گے، جو ہمارے انجمن کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ مدتوں سے جب سے انجمن طلبہ قدیم شاخ دہلی قائم ہوئی آپ سرپرست رہے ہیں۔ طالب علم کے زمانے میں آپ ہمارے ہاسٹل میں ہر سال رمضان کے مہینے میں آتے اور اپنا درس قرآن دیتے، جن میں ہم تمام طلبہ شریک ہوتے۔ آج کا عنوان مولانا فراہی کا منہج تفسیر ہے، لیکن پروفیسر الطاف اعظمی صاحب کا مطالعہ و تحقیق کا خاص میدان قرآن مجید تاریخ طب ہے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں طب یونانی اور اردو زبان و ادب ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی علوم پر، قرآنیات پر آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں۔ حقیقت حج، تفسیر قرآن کے اصول و مسائل، مولانا حمید الدین فراہی کے بنیادی افکار، توحید کا قرآنی تصور، ایمان و عمل کا قرآنی تصور، وحدت الوجود ایک غیر اسلامی نظریہ، اسلام کا قانون طلاق، اسلامی شریعت ایک تعارف، صبر اور نماز کامیابی کا معتبر ذریعہ، جمہوریت اور اسلام، علامہ اقبال اور وحدت الوجود، سورہ فاتحہ ایک تحقیقی مطالعہ، مولانا ابوالکلام آزاد بحیثیت مفسر، اقبال کا تصور جہاد، ہندوستانی مسلمانوں کا زوال۔ اس کے علاوہ آپ کی تفسیر میزان القرآن بہت ہی اچھی اور عمدہ تفسیر ہے، جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن اکیلی جلد مقدمہ پر قائم ہے، جس میں آپ نے بحسن خوبی قرآن کے تفسیر کے اصول و نکات بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کتابوں میں مبادیات طب پر ایک تحقیقی نظر، مقالات کے مجموعہ میں جاد و منزل، شبلی نعمانی بحیثیت ادیب اور نقاد، احیاء ملت اور دینی جماعتیں ہیں۔ ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے آپ کی کتاب 2020 میں شائع کی ہے، تفہیم سر سید کے نام سے، جو مطالعے کے قابل ہے۔ آج کا یہ لیکچر بہت زیادہ وقت نہ ضائع کر کے میں کہوں گا کہ مولانا فراہی کے منہج تفسیر پر ایک عمدہ کاوش ہے انجمن کی طرف سے، اور انجمن کے صدر اور اس کے اراکین لائق مبارکباد ہیں کہ ایک مفسر سے خود مولانا فراہی کے منہج پر ان کا مقالہ سنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیضان احمد صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیل میں اور بہت ہی مختصر انداز میں مولانا الطاف صاحب، پروفیسر الطاف احمد اعظمی کا تعارف پیش فرمایا۔ اب میں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے جناب بڑے ادب و احترام سے جناب پروفیسر الطاف احمد اعظمی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا لیکچر پیش فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے مولانا فراہی کا منہج تفسیر، جناب پروفیسر احمد اعظمی صاحب۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ باقی کے لوگ جو موجود ہیں وہ اپنا مائکروفون آپ رکھیں تاکہ سننے میں زحمت نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میرا موضوع گفتگو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے علامہ حمید الدین فراہی کا منہج تفسیر ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اورنگزیب صاحب کا شکریہ ادا کروں
جنہوں نے مجھے اس موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی. فجزاہ اللہ خیر الجزاء. علامہ فراہی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. لاریب وہ ایک بلند پایہ عالم دین اور وحید النصر مفسر قرآن تھے. ان کا ابتکار فکر اور علمی تبحر ان کی گرامایہ قرآنی تحقیقات سے بالکل واضح ہے. وہ در حقیقت عاشق قرآن تھے. انہوں نے تدبر فی القرآن کا جو چراغ اپنے خون جگر سے جلایا اس کی لو آج بھی مدھم نہیں ہوئی ہے اور اصحاب علم اس سے برابر روشنی حاصل کر رہے ہیں جس میں یہ ناچیز مقرر بھی شامل ہے. علماء اور مفسرین کے طبقہ میں علامہ حمید الدین فراہی کا 3 طرح کا امتیاز ہے. ان کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے تمام مذہبی اور غیر مذہبی علوم کو چھوڑ کر صرف مجید کو اپنے غور و تدبر کا اختصاصی موضوع بنایا اور اپنی عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ اس کی نذر کر دیا. مجھے پورے عالم اسلام میں ایسا کوئی شخص نہیں ملا جس نے تدبر فی القرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہو. یہ امتیاز میری معلومات کی حد تک صرف علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ کو حاصل ہے. ان کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ وہ مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم بالخصوص فلسفہ جدید سے پوری واقفیت رکھتے تھے اور عربی کے ساتھ انگریزی زبان پر بھی ان کو پوری قدرت حاصل تھی. ان کا تیسرا امتیاز اور یہ بڑا امتیاز ہے کہ انہوں نے تفہیم قرآن کے لیے ایک ایسا طریقہ تفسیر وضع کیا جو دوسرے طریقہ ہائے تفسیر سے بدرجہ فائق ہے. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے چند ایسے اصول مقرر فرمائے جو بڑے مستحکم اور جامع ہیں اور ان کی مدد سے قرآن مجید کی ہر آیت کا صحیح معنی و مفہوم اطمینان بخش طور پر متعین کیا جا سکتا ہے. علامہ فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ تفسیر اور اصول تفسیر کی وضاحت سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ متقدمین مفسرین کے طریقہ تفسیر پر ایک اجمالی نظر ڈال لی جائے. مفسرین خواہ متقدمین ہو یا متاخرین، ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 طرح کی تفسیریں اب تک لکھی گئی ہیں اور انہی کا تتبع ہو رہا ہے. پہلی تفسیر تفسیر معصور ہے جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں. اس کی مزید تفصیل میں آگے کروں گا. دوسری تفسیر تفسیر بالرائے ہے. اس سے مراد وہ تفسیر ہے جس میں آیات سے بہت کم تعرض کیا جاتا ہے اور عقل اور علم لسان پر لغت پر زیادہ انحصار کیا جاتا ہے. اس طریقے تفسیر کی نمائندہ تفسیر امام راضی کی مفاتیح الغیب ہے جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے. اور تیسری تفسیر تفسیر علمی ہے. اس طرح کی تفسیریں لکھنے والوں کا مقصد یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید میں تمام علوم و فنون پائے جاتے ہیں اور حیات و کائنات کے باب میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں جن حقائق کا انکشاف کیا گیا ہے ان کی تصدیق موجودہ سائنس سے ہو رہی ہے.
اس طرح کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان میں امام غزالی کی جواہر القرآن اور شیخ طنطاوی کی الجواہر فی القرآن الحکیم ہے۔ میں اپنی گفتگو کو صرف تفسیر معصور تک محدود رکھوں گا، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ تر اختلاف یا مولانا فراہی کی تحقیق کا جو کچھ ہوا ہے وہ ان تفسیروں سے تو ہوا ہی ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ نے جس طرز فکر کی اصلاح کی ہے اس کا تعلق تفسیر معصور سے ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی، جن کی تفسیر الدر المنصور باصور تفاسیر میں شمار ہوتی ہے، انہوں نے تفسیر معصور کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے، آئی کوٹ، علماء نے کہا کہ جو شخص کتاب عزیز کی تفسیر کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرے۔ قرآن میں جو چیز ایک جگہ مجمل ہے وہی چیز دوسری جگہ شرح و بسط کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اگر قرآن سے تفسیر نہ ہو سکے تو سنت رسول کی طرف رجوع کرے، کیونکہ سنت قرآن کی شارح اور مفسر ہے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم فرمایا ہے سب قرآن سے ماخوذ ہے، لیکن اگر سنت سے تفسیر نہ ہو سکے تو صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرے۔ انہوں نے چونکہ تمام قرائن و حالات کا قرآن کے نزول کے وقت مشاہدہ کیا ہے، نیز فہم کامل، علم صحیح اور عمل صالح سے مشرف ہیں، اس لیے وہ تفسیر کے سب سے بڑے جاننے والے ہو سکتے ہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن، بحوالہ مقدمہ تفسیر نظام القرآن، علامہ فراہی، صفحہ 19-20۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس طریقے تفسیر میں تھوڑی سی توسیع کی ہے، یعنی اس میں تبع تابعین کے اقوال کو بھی شامل کیا ہے، یعنی ان کی مدد بھی تفسیر میں دی جا سکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، آئی کوٹ، اور تفسیر کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اس لیے بہت مماثلت ہے، اس لیے کہ اگر ایک جگہ بات مجمل ہے تو دوسری جگہ اس کی شرح و وضاحت کر دی گئی ہے۔ اگر قرآن سے تفسیر نہ ہو سکے تو پھر سنت کی طرف تمہاری رجعت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی شارح وہ مفسر ہے۔ یہی بات سیوطی صاحب نے لکھی ہے۔ جس وقت قرآن و سنت سے بھی تفسیر نہ ہو سکے تو اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر قرآن و سنت اور اقوال صحابہ سے بھی تفسیر نہ ہو سکے تو اس صورت میں بہت سے کبار علماء نے اقوال تابعین کی طرف رجوع کیا ہے، مثلا مجاہد بن جریر جو تفسیر میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ مقدمہ فی اصول التفسیر، صفحہ 93، 95، 105۔ یہ دو اقتباسات میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس میں ایک چیز ایسی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے سیوطی صاحب کے بھی، کہ سنت قرآن کی شارح اور مفسر ہے۔ یہ خیال اتنا عام ہو گیا ہے کہ اکثر کتابوں میں نے اسے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سنت صرف آیات قرآن کی شارح و مفسر ہے، یہ تعمیم سے ہی نہیں ہے۔ پھر تو یہ مطلب ہوگا کہ قرآن کی تفسیر میں خارج کی مدد کے بغیر ہم آیات کا معنی و مفہوم نہیں سمجھ سکتے، پھر یہ آیت سورہ قیامت ان اعلیٰ بیانہ کی بھی خلاف۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں تعمیم صحیح نہیں ہے۔ یہ تو بات اپنی صحیح ہے کہ جو آیات احکام ہیں ان کی شرح و تفسیر سنت سے بخوبی ہوتی ہے۔ بہرحال عام طور پر معصور تفاسیر کو سب سے اچھا جیسا کہ ابھی سمجھا جاتا، اور یہ خیال اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب اس سے ہٹ کر کسی تفسیر کا لکھنا بہت مشکل کام بن گیا ہے، اور اس کو عام طور سے تفسیر بالرائے میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے جہاں تک اس پر غور کیا ہے تو مجھے اس تفسیر میں کئی نقائص نظر آئے۔ میں ان نقائص میں چند کا یہاں ذکر کروں گا۔ اس تفسیر کا پہلا نص
نقص اس کے پہلے ہی اصول میں ہے، یعنی یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور اگر قرآن سے نہ ہو سکے تو سنت سے کی جائے۔ اس اگر کا مطلب، جیسا کہ ابھی میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس اگر کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں ہو سکتی، اور یہ خیال جیسا کہ ابھی سورہ قیامہ کی آیت اور آگے بھی یہ آیت آئے گی، میں نے کہا کہ پھر یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ تفسیر معصور کا دوسرا نقص یہ ہے کہ اس سے تدبر فی القرآن کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں قرآن میں غور و تدبر کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا تیسرا نقص یہ ہے کہ معصور تفاسیر میں کوئی تفسیر بھی کم از کم مجھے ایسی نہیں ملی جس میں پورے قرآن کی تفسیر، قرآن کی روشنی میں تو بڑی بات ہے، 2-4 سورتوں کی تفسیر ہی صرف قرآن کی روشنی میں کی گئی ہو۔ زیادہ تر تفاسیر میں وہ جو تفسیر معصور کا طریقہ ہے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال اس میں نہ، رسول اللہ کی طرف تو ایسے اقوال بہت کم ہیں جو منسوخ کیے گئے ہیں، 2-4 ہی ہیں جو مرفوع حدیث میں ہم کو ملتے ہیں۔ تو زیادہ تر تفسیریں اسی اصول پر لکھی گئی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا جب آپ نے یہ کہا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، آپ نے سب سے اچھا طریقہ تفسیر کا اسے بتایا، تو کم سے کم نمونتاً ہی صحیح 2-4-10 صورتوں کی تفسیر قرآن کی روشنی میں کی جاتی، اور جہاں اس کا امکان نہ ہوتا کہ ہاں قرآن سے وہ بھی بتایا جاتا کہ امکان کیوں نہیں ہے، تو پھر اس کی تفسیر جو ہے وہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے اقوال سے کی جاتی۔ اس کا چوتھا نقص یہ ہے کہ اس میں ضعیف اور موضوع روایتوں کی کثرت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ معصور تفاسیر میں تفسیر طبری کا درجہ بہت اونچا ہے، متعدد علماء نے اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امام سیوطی نے لکھا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سب سے اچھی تفسیر کون ہے تو میں کہوں گا کہ وہ تفسیر طبری ہے۔ یہی بات امام ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سب سے اچھی تفسیر جو ہے معصور تفاسیر میں تفسیر طبری ہے۔ ان کے الفاظ ہیں وَمِنْ أَجَلِّ التَّفَاسِيرِ الْمَعْصُورَةِ وَأَعْظَمُهَا قَدْرًا، مقدمہ فی اصول التفسیر صفحہ 90۔ بلا شبہ تفسیر طبری میں کئی خوبیاں ہیں، اور علماء نے ان کی تفسیر بھی کی ہے، ادب ہے، اعراب ہے، مفردات کی تحقیق اشعار جاہلیت کی روشنی میں کی گئی ہے، متفرق اقوال میں قول راجح کو متعین کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی اور کئی خوبیاں اس تفسیر میں ملتی ہیں، لیکن اس میں مائب بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو وہی ہے جو میں نے ابھی کہا ہے، جو تمام معصور تفاسیر میں ملتا ہے، یعنی موضوع اور ضعیف روایتوں کی کثرت ہے۔ امام طبری نے بھی ان تمام اقوال کو، روایتوں کو نقل کر دیا بغیر کسی تنقید کے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ علامہ فراہی نے ان معائب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، آئی کوٹ: وَأَمَّا النَّظْرُ فِي الرِّوَایَاتِ مِنْ جِهَةِ الْقُرْآنِ وَالْمَعْقُولِ وَالتَّارِیخِ فَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى أَنَّهُ جَمَعَ مِنَ الْبَنَاكِیرِ الْكِبَرِ مِنْ غَیْرِ تَنْبِیہٍ عَلَى نَکَارَتِهِ۔ التکمیل صفحہ 6۔ یعنی مولانا آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر اس کو قرآن کے، تاریخ کے اور فلسفہ و منطق کے زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھا جائے تو اس میں کئی مائب ایسے ملتے ہیں جو اس کے شان شان نہیں ہیں، حتیٰ کہ اس میں ایسی ناپسندیدہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں اور ان پر انہوں نے کوئی نقد و تبصرہ بھی نہیں کیا ہے، کوئی اشارہ بھی نہیں کیا کہ ہاں اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ میں نے جو مختصر طور سے معصور تفسیر کا جو طریقہ تھا اس لیے پیش کیا تاکہ آگے جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں علامہ فراہی کے طریقے تفسیر سے متعلق وہ واضح ہو جائے اور اس کی انفرادیت بھی متعین ہو جائے۔ تو ان نقائص کو دیکھنے کے بعد علامہ فراہی نے ایک ایسا طریقہ تفسیر وضع کیا جو فہم قرآن کے اعتبار سے جامع اور قابل اعتماد ہے۔ علامہ خود اپنے طریقہ تفسیر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آئی کوٹ: میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ صحیح حدیث میں اور قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے،
ताहम मैं रवायात को बतौर असल नहीं बल्कि बतौर तायीद के पेश करता हूँ। पहले एक आयत की तावील उसकी हम माना दूसरी आयत से करता हूँ, इसके बाद तबान उससे मुतल्लिक सही अहदीस का जिक्र करता हूँ, ताकि ना तो उन मुनकिरीन को किसी एतराज़ का मौका मिले जिन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया है, और ना वो मुरीदीन ही कोई एतराज़ उठा सकें जो हमारे सर ऐसी चीज़ें थोपते हैं जिनकी कुरान में कोई असल नहीं है। मुक़द्दमा फ़ी तफ़सीर निज़ामुल कुरान सफ़हा 20-21। इसी मुक़द्दमा में वो आगे लिखते हैं, हाई कोर्ट, मैंने आयात के मानी तफसीर के किताबों से नहीं लिए हैं बल्कि खुद आयात पर उनके सियाक़ुल सबाक़ और उनकी मुमासिल आयात की रोशनी में गौर किया है। इस तरह जब चंद आयतों के मानी रोशन हो गए तब मैंने तफसीर राजी या तफसीर तबरी उठाई है। उनमें कभी तो ऐसा हुआ कि कोई कौल सलफ़ का मेरे मुआफ़िक मिल गया, कभी मैं सलफ़ के कौल के बिल्कुल करीब पहुँच गया, और कभी ऐसा भी हुआ कि जो मानी मेरी समझ में आए थे उनसे मुझे रुजू करना पड़ा। मुक़द्दिमा तफ़सीर निज़ामुल कुरान सफ़हा 46। मज़कूरा दोनों इख्तिलाफ़ात से ये बात वाज़ेह हो गई कि मौलाना के तरीक़े तफ़सीर में तदब्बुर फ़िल कुरान को मरकज़ी हैसियत हासिल है, मरकज़ी मकाम हासिल है, और उसकी हैसियत रहनुमा की है। इससे कोई ये गुमान न करे कि अल्लामा फ़राही अहादीस से इस्तिफ़ादा के मुनकिर थे, हरगिज़ नहीं। अलबत्ता फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह अहादीस को, जैसा कि दोनों इक़्तिबासात में है, अहादीस को बतौर असल नहीं बल्कि तायीद के तौर पर लाते थे। इसकी तफसील अभी आगे आएगी। ऐसा क्यों उन्होंने किया कि कुरान को असल करार दिया और अहादीस को तायीद के तौर पर लाना उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा? इसकी वजाहत उन्होंने खुद की है। फरमाते हैं, हाई कोर्ट, कुरान से नाउमीदी और तमस्सुक बिल हदीस ने लोगों को सहल अंगार बना दिया और दरोगोई का दरवाज़ा खोल दिया, और इसी पर बस नहीं है, बस कुरान और उसके नज़्म को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए, और उसके बाद सुन्नत, खबर सही और अक़ल सरी से उसको मजबूत बनाना चाहिए। अत-तकमील फ़ी उसूल तावील सफ़हा 15। आगे एक ख़तरे से आगाह करते हुए अल्लामा फरमाते हैं, हाई कोर्ट, ये सही है कि बहुत सी हदीसें कुरान से तुम्हारे अख्ज़ करदा मफ़हूम की तायीद में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ एक लग़ज़िश और ख़तरे का भी इम्कान है, और वो ये कि फ़हम कुरान से पहले तुम हदीस पर टूट पड़ो जिसमें सही और सकीम हर तरह की रिवायतें हैं, और तुम्हारे दिल में वो बात घर कर जाए जिसकी असल कुरान में मौजूद न हो, और बसा औकात वो कुरानी हिदायत के खिलाफ होती है। तब बस तुम कुरान को की तावील हदीस से करने लगो और तुम पर हक मुश्तबा हो जाए। इसलिए सीधी राह यही है कि तुम कुरान से हिदायत मालूम करो, इसके बाद अहदीस को देखो। अगर तुम बादीउन नज़र में उसे खिलाफ कुरान पाओ तो कलामुल्लाह के मुताबिक उसकी तावील करो। अगर दोनों में मुताबिकत हो जाए तो इससे तुम्हारी आंखें ठंडी होंगी, और अगर ऐसा न हो सके तो हदीस के मामले में तवक्कुफ अख्तियार करो और कुरान के मुताबिक अमल करो। अल्लामा के अल्फाज हैं, वइन तताबका फकर्रत ऐनाका वइन आयाका फतवक्कफ फी अम्रिल हदीस व अमल बिल कुरान। अत-तकमील फी उसूल तावील सफ़हा 65-66। अल्लामा फ़राही ये तरीक़े तफ़सीर की वजाहत के बाद, ये तो मैंने मुख़्तसरन बता दिया कि मौलाना ने तफ़सीर में क्या तरीक़ा अख्तियार किया है, और वो ये है कि कुरान असल है, और इसके बाद दूसरी चीज़ें अहादीस से और भी आगे तारीफ़ होता है और चीज़ें भी हैं,
جن کو وہ بطور تائید کے لاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اصول ہے جس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو اب اس کے بعد میں علامہ محمد الدین فرائی کے اصول تفسیر کا ذکر کروں گا جن پر ان کا یہ طریقہ تفسیر مبنی ہے، اور تکمیل میں انہوں نے کئی اصول لکھے ہیں، لیکن میں نے 5 کا انتخاب کیا ہے کہ جو زیادہ جامع ہیں اور اس سے قرآن مجید کی تفسیر میں بہت مدد ملتی ہے۔ پہلا اصول التدبر فی القرآن، اور یہ اصول قرآن سے ماخوذ سورہ صاد آیت 29 میں اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ وہ قرآن میں تدبر کریں۔ ملحوظ رہے کہ یہ بات ان لوگوں سے کہی جا رہی ہے جن کی مادری زبان عربی تھی، اور اس کے باوجود ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آیات میں تدبر کریں۔ وہ اس لیے کہا گیا کہ قرآن مجید میں ایسے بے شمار حقائق اور معارف بکھرے ہوئے ہیں کہ جن کا ادراک محض زبادانی سے ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس میں خوب اچھی طرح سے غور و تأمل نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک خاص طرز کا نظم ہے جو کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بہت خوبصورت نظم ہے، لیکن ہے پیچیدہ اور تھوڑا سا زوریدہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن میں غور و تدبر کے عادی نہیں ہیں۔ اور اسی نظم کے اندر حکمت کا بڑا خزانہ پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو نظم قرآن کا علم نہ ہو، آپ ربط کلام سے بالکل بے خبر رہیں، تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری قیمتیں، بیش بہا معلومات اور معارف جو ہے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، آپ کی گرفت میں نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے بھی تدبر ضروری ہے تاکہ ربط کلام معلوم ہو، اور اس ربط کلام کے سلے میں بہت ساری ہمیں قیمتی معلومات حاصل ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن کی اپنی مخصوص لفظیات ہیں، اس کی مصطلحات ہیں، اس کے متنوع اسالیب ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا نہایت ضروری، کہ قرآن نے کسی ایک اسلوب میں یا 2 اسلوب میں کلام نہیں کیا ہے، اس کے متعدد اسالیب ہیں جو عربوں کے اسالیب سے کہیں زیادہ ہیں، اور جن اسالیب میں عرب کلام کرتے تھے اس میں بھی اس کو معراج کمال تک پہنچا دیا ہے۔ تو ان سب پر بہت غور و تدبر کی ضرورت ہے تاکہ اسالیب کی خوبیاں، مختلف اسالیب میں جو جس طریقے سے اسلوب بدل کے بات کہی گئی ہے، اس کی حکمت اور اس کے فوائد آپ کی نظروں کے سامنے رہے۔ بہت سے الفاظ قرآن مجید میں مشترک المعنی ہیں، بہت سے الفاظ اگر آپ غور و تدبر نہ کریں تو یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ کس جگہ کون سا معنی راجح ہے۔ تو اس کے لیے بھی کافی غور و تدبر کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن کا جو معروف اسلوب ہے ایجاز و اختصار، اور اسی ایجاز و اختصار میں آگے اس کا ذکر کروں گا، تو یہ معروف اسلوب ہے۔ اس ایجاز کی وجہ سے قرآن کی ہر سورہ میں بکثرت محذوفات ہیں۔ اگر آپ غور و تأمل سے کام نہ لیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی نظروں سے آیات کا ربط ہو جائے، بلکہ آپ شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یہاں تو کوئی ربط و نظم ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے غور و تأمل سے محذوفات کو معلوم ہی نہیں کیا۔ تو ایک تو ربط کلام اس سے ٹوٹتا ہے، انتشار کلام پیدا ہوتا، اور یہی چیز ہمارے بہت سے جو قرآن اور اسلام کے دشمن ہیں اسی کو بنیاد بناتے ہیں کہ قرآن میں کوئی نظم و ترتیب نہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، وہ اسالیب قرآن سے واقف نہیں ہیں، ان معذوفات کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ تو بہت زیادہ اس میں غور و فکر کی ضرورت جو ہے وہ یہ کہ ان معذوفات کو پوری اچھی طرح سے سمجھا جائے تاکہ ربط کلام قائم ہو، اور اس طرح سے قرآن کی جو معارف اور حقائق ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے آ سکے۔ تو یہ تفسیر کا پہلا اصول ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے مفسرین نے غور و تدبر کا حق ادا نہیں، میں نہیں کہتا انہوں نے غور و تدبر نہیں کیا ہے، لیکن میں یہ ادب کے ساتھ کہوں گا کہ انہوں نے غور و تدبر کا حق ادا نہیں کیا۔ تفسیر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر آیت کی ایک ہی تعویل ہے، ایک سے زیادہ تعویل ممکن نہیں۔ القرآن لا يحتمل الا تعویلا واحدا، یہ علامہ فرائی کے الفاظ ہیں۔ یہ نہایت ہی عمدہ
اصول تفسیر ہے۔ اس اصول کے نہ ہونے کی وجہ سے قرآن میں تحریف کا دروازہ ہے۔ آپ تحریفات پر ایک نظر ڈالیں، خواہ وہ کسی طبقہ فکر کی طرف سے آئی ہوں، تو آپ محسوس یہی کریں گے کہ انہوں نے ہر ایک آیت کے متعدد معنی بیان کیے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن قطعی الدلالہ نہیں، وہ مضمون الدلالہ، یہاں تک بھی کہنے والے ابھی آگے دکھ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے ہر آیت کے کئی معنی بیان کیے اور پھر وہ معنی بھی لے لیے جن کے اپنے مخصوص عقیدے اور مسلک سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو اس اصول سے نہ صرف یہ کہ ہدایت کا راستہ، دیکھیے کہ اگر ایک آیت کے متعدد معنی ہے تو پھر تو ہدایت مشتبہ ہو جاتی ہے۔ ہدایت کا راستہ ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ ہدایت کی راہ ہے، لیکن اتنے عمدہ اصول تفسیر کا ذکر کسی مفسر کے آپ کو ملے گا، اور ہر ایک نے یہی کیا ہے۔ اور اس کی سب سے عمدہ مثال تفسیر کبیر ہے، جس میں ہر آیت کی تقریباً ایک سے زیادہ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مولانا فراہی نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں، جن میں سے دو کا میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ سورہ نور کی آیت 63 ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس میں اس کی تفسیر میں امام راضی کے 3 اقوال ہیں۔ علامہ فراہی نے دلائل النظام میں ان تینوں تعویلوں کو رد کیا ہے اور اس آیت کی صحیح تعویل پیش کی۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امام راضی نے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح سے انہوں نے فتح مکہ، فتح خیبر، فتح طائف، فتح عام، فتح المعقول، فتح المعلومات اور نہ معلوم اور کیا کیا لکھا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، مجھے حیرت ہوتی ہے، میں تو ان کے خاک کے پا کے برابر بھی نہیں۔ اتنا بڑا متکلم اسلام، اتنا بڑا مفسر قرآن، ادب و بلاغت کا اتنا رم شناس، اور وہ اس سورہ کی تفسیر بیان کر رہا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے بہت چھوٹی سی بات، مجھ جیسا چھوٹا آدمی اگر میں ان کے عہد میں ہوتا تو زانوے ادب تلمس تہ کر کے بیٹھتا اور کہتا کہ حضور آپ نے یہ اگلی آیت کو کیسے نظر انداز آپ نے کر دیا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اس کا اطلاق تو فتح خیبر پہ ہو سکتا ہے، نہ فتح طائف پہ ہو سکتا ہے، سوائے فتح مکہ کے معقولات پر اس کا اطلاق تو بہت دور کی بات ہے۔ صرف اس کا صاف اطلاق ہو رہا ہے کیونکہ نہ فتح خیبر کے موقع پر یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر نظر آیا کہ لوگ فوج اسلام میں داخل ہوئی ہوں، تو صرف یہ ہے کہ آیت کا جو وہ تھا اس پر انہوں نے کئی تعبیلوں کی طرف ان کا جو رجحان رہا اس طرف وہ چلے گئے ہے۔ تفسیر کا تیسرا اصول التمسک بنظم الکلام و سیاقی، یعنی نظم کلام اور سیاق کی روشنی میں آیت کا مفہوم متعین کرنا۔ قرآن مجید میں جتنی تعریفات ہوئی ہیں اور بلکہ اختلافات جتنی ہوئی ہیں، میں نے جہاں تک پڑھا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مفسرین نے نہ ربط کلام کا لحاظ کیا، نظم کلام کا لحاظ کیا، اور نہ ہی آیات یا آیت کا سیاق دیکھا، بلکہ جو کچھ غور و فکر سے قیاساً ان کی سمجھ میں آ گیا اس کے معنی بیان کر، اور اس طرح سے ایک آیت کے اس قدر تفصیلیں لکھی گئی ہیں کہ حد و شمار سے باہر ہے۔ میں یہاں اس اصول کی خلاف ورزی کی 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی یہ کہ نظم کلام کو اور سیاق کلام کو نظر انداز کر دینے سے جو انتشار معنی پیدا ہوتا ہے اس کی ایک مثال۔ پہلی مثال سورہ مائدہ کی آیت 35 ہے، فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ زیادہ تر علماء مفسرین نے وسیلہ سے عمل صالح مراد لیا ہے، لیکن
شاہ عبد القادر دہلوی نے اس سے نبی کی اطاعت مراد دیا ہے۔ علامہ فراہی نے اس پر نقد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ معنی غلط تو نہیں، لیکن موقع و محل کے لحاظ سے یہ معنی صحیح نہیں ہے، اور پھر عمل صالح میں نبی کی اطاعت بھی شامل ہے۔ ہمارے جو اہل بدعت ہیں وہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، وہ وسیلہ سے بزرگان دین کا وسیلہ مراد لیتے ہیں، اور پھر جو کچھ وہ کہتے اور کرتے ہیں وہ آپ سب پر واضح ہے۔ تو صرف اس لیے کہ ذرا آپ غور، اب اس پر وہ چاہے کسی نے اس کا نبی کے اطاعت اس سے مراد لی ہو، چاہے اہل بدعت نے اس کو بزرگان دین کا وسیلہ قرار دیا۔ اب دیکھا کہ نظم کلام جو ہے، ربط کلام، کیا اس کی صاف صاف تردید نہیں کرتا ہے؟ وسیلہ سے پہلے ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، اور پھر کہا کہ وسیلہ ڈھونڈو۔ ہمارے ہاں تو وسیلہ کے کچھ اور معنی ہیں، لیکن عربی میں اس کے معنی تقرب کے لیے، بعض لوگوں نے ذریعہ تقرب بھی لکھا ہے، لیکن تقرب اس کا۔ تو پہلے یہ کہا گیا کہ اللہ کا تقرب ڈھونڈو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ہو۔ گویا اللہ کے تقرب کے دو ذریعے ہوئے، آگے پیچھے، ایک تقوی اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ تو پھر یہاں سے اس وسیلہ میں بزرگان دین کا وسیلہ یا نبی کی اطاعت کا مفہوم کہاں سے آ سکتا ہے؟ نظم کلام ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر اتنا سا صرف اتنی سی بات پر غور کر لیا گیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ اہل بدعت کو تو میں خیر چھوڑتا ہوں، وہ تو دین و دانستہ کرتے ہیں، وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ان کی، کیونکہ وہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ کوئی نظم کلام بھی کوئی چیز ہے اور احکام کلام بھی کوئی چیز ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو اب اس کی دوسری مثال جو بہت بڑی مثال ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 26 ہے۔ فرمایا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ اس میں جو تمثیل ہے اس کا مفہوم متعین کرنے سے میری معلومات کی حد تک زیادہ تر علماء قاصر ہیں، اردو مفسرین کا بھی یہی حال ہے۔ میں یہاں مولانا ابو نافع الہی صاحب نے اس تمثیل کی جو توجیہ کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرض کیجیے تمثیل میں مکھی یا مچھر کا ذکر آ گیا ہے تو خواہ وہ تمثیل کتنی ہی حقیقت افروز ہو، لیکن وہ کہیں گے کہ یہ کیا فضول تمثیل ہے۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو کیا خدا کو تمثیل کے لیے مکھی اور مچھر ہی ملتے ہیں؟ تدبر قرآن۔ دوسرے مفسرین نے بھی یہی تعبیر کی، تفسیر القرآن وغیرہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن تمثیل کا یہ مفہوم صحیح نہیں ہے۔ اس تمثیل کا تعلق اس سے ماقبل کی آیت سے ہے جس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، باغات اور ازواج۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ آخرت تو عالم روحانی ہے، وہاں دنیا کے عیش و آرام کے ذکر کے کیا معنی؟ اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ ان کے اسی اعتراض کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی حقیقت کے بیان سے تو خواہ کوئی بھی تمثیل دی جائے وہ ناقص ہے۔ اس کے جو قوائف ہیں ان کا بیان کسی انسانی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تمثیلیں خواہ کتنی حقیر دی جائے، مقصود تمثیل نہیں ہوتی بلکہ وہ حقیقت ہوتی ہے جس کے ذریعے اس تمثیل کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ حقیقت بھی ہوتے ہیں وہ تمثیل کو نہیں دیتے۔ چھوٹی تمثیل بھی کبھی کبھی بہت زیادہ بصیرت افروز ہوتی ہے، یہ نہیں کوئی بڑی تمثیل دی جائے تو وہی بصیرت افروز ہے۔ تو تمثیلات کے چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمثیل کے ذریعے سے جنت کی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور جن حقائق تک انسانی زبان میں جو ممکن تھا اس کو کھولا جا سکتا تھا وہ کھولا گیا ہے۔ ایک سر سید علیہ الرحمہ
مجھے ایسے ملے جنہوں نے تمثیل کا صحیح مفہوم سمجھا، اور اس کا ذکر آپ ان کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ سے کہا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اس میں کچھ اس کا نہیں ہے مکھی اور مچھر، بلکہ یہ کہ جو پچھلی یہودیوں کے اعتراض تھا اور پچھلی آیت میں جو ان کا اعتراض تھا وہ رفع کیا گیا، وہ اعتراض ان کا جنت کی نعمتوں کے بارے میں تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بائبل وغیرہ میں جنت وغیرہ کا ذکر بہت کم ہے، کیونکہ وہ دنیوی نعمتوں کے قائل تھے، ان کو یہی دنیا ہی میں عذاب اور ثواب و سامان ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تیسری مثال سورہ انبیاء کی آیت 30 ہے، فرمایا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اس آیت کو تفسیر علمی کے قائلین نے اس سائنسی انکشاف پر محمول کیا ہے جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتے یہ ہیں اس آیت کا مطلب کہ زمین اور آسمان پہلے باہم ملے ہوئے تھے، یہ منتشر حالت میں نہیں تھے بلکہ یکجا تھے، ٹھوس مادہ یکجا تھے سب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حکم سے منتشر کر دیا، پھاڑ کر الگ کر دیا۔ دوسرے لوگوں نے اس کی تفسیر کچھ لوگوں نے صحیح نہیں کی ہے، زیادہ تر لوگوں نے تفسیر صحیح کی ہے، اور وہ یہ کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے سبزہ اگتا تھا، تو اللہ نے کرم فرمایا اور ان دونوں کے منہ کھول دیے، یعنی آسمان سے بارش ہونے لگی، زمین سے سبزہ اور نباتات اگنے لگے۔ اب اس آیت کے کیا وہ مفہوم لیا جا سکتا ہے جو تفسیر علمی کے قائلین نے لیا ہے؟ اگر وہ نظم کلام پر غور کرتے، صرف آگے کی آیت کو دیکھ لیتے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی، تو اگر اس پر دیکھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں بات اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ زمین اور آسمان پہلے باہم ملے ہوئے تھے اور پھر اللہ نے ان کو پھاڑ کر، پھر فتق کے معنی جو ہوتے ہیں وہ پھاڑنے کے بھی ہیں اور جدا کرنے کے بھی ہیں اور کھولنے کے بھی ہیں، بلکہ پھاڑنا اور کھولنا زیادہ اس کے معروف اس کی معنی ہیں۔ تو اس طرح سے اب میں نے 3 مثالیں اس تفسیر کے اصول میں پیش کی کہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دینے کے نتیجے میں آیات کے مفہوم میں کس قدر اختلافات ہوئے اور کس قدر انتشار معنی واقع ہوا، اور کیسے کیسے خیالات اور نظریات نے ان تعویلات کے بطن سے ان کی نمود ہوئی۔ تو یہ بہت بڑا وہ ایک اصول ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو بہت ساری آیات کا معنی و مفہوم متعین ہو جاتا ہے، اختلاف معنی رفع ہو جاتا ہے۔ تفسیر کا چوتھا اصول التعویل بالنظائر، حمل النظیر علی النظیر۔ قرآن کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اجمالات کی خود شرح و وضاحت کرتا ہے۔ اگر کسی آیت میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو تو مماثل آیات کی مدد سے ہم اس معنی کو متعین کر سکتے ہیں جو اس آیت میں نازل قرآن کے پیش نظر رہا ہے۔ اس کی ایک مثال سورہ انعام کی آیت 83 ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ انعام آیت 83۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم بہت پریشان ہوئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول ہم میں ایسا کون ہے جس نے اپنے نفس پر کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ظلم نہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا لیس ذالک انما هو الشرک، نہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس سے شرک مراد ہے۔ اور آپ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، آگے مزید فرمایا الم تسمعوا قول لقمان لبنیہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان آیت 13۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے
لقمان کا یہ قول نہیں سنا ہے جو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ آیت کا مفہوم متعین ہو گیا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ ایک آیت کو دوسری آیت پر اس سے ہمیں تعلیم بھی ملی۔ افسوس ہے مجھے ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی پہ اکتفا کر سکتے تھے کہ نہیں بھائی اس کا مطلب ظلم وہ عام ظلم نہیں ہے جو آدمی کسی وجہ سے کرتا ہے، نائب وغیرہ کا جو ظلم وغیرہ کا صدور ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد شرک ہے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ نے اپنے اس قول کے، حالانکہ آپ کا قول کافی تھا، لیکن قول نبی کی تائید میں آپ نے قرآن کی آیت نظیر پیش کیا۔ اس سے ہمیں کیا تعلیم ملی؟ افسوس ہے کہ جو لوگ تفسیر بالاحادیث کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور دینا چاہیے، لیکن کیا یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں تعلیم دی ہے ہم اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ تعبیر بن نظائر کی ایک دوسری مثال صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ عجیب بات ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جزء نماز ہے، تفسیر کو چھوڑیے کہ ہماری عبادت کا جز ہے، دن میں ہم کتنی بار اس کو پڑھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے علماء اس کا صحیح مفہوم متعین، بہت سارے علماء اس کا صحیح مفہوم متعین نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے نظائر سے مدد نہیں کی۔ میں یہاں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کی میری یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ہائی کورٹ مختلف مفسرین کے اقوال کو میں نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کن کن لوگوں نے اس کے کیا کیا معنی لیے ہیں۔ طبری نے لکھا ہے کہ اس سے ذکر قرآن، کتاب اللہ، دین اللہ، حضور اور خلفائے اربعہ کا راستہ وغیرہ مراد ہے۔ تفسیر طبری جلد 1 صفحہ 171 تا 174۔ امام راضی نے ان مفہومات کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اعمال و اخلاق میں افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کرنا ہے۔ تفسیر کبیر صاحب روح المعانی نے علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے صراط مستقیم سے ملت اسلام اور بعض نے طریق حق اور اس پر استقامت مراد لی ہے۔ روح المعانی جلد 1 صفحہ 79۔ سید رشید رضا نے لکھا ہے کہ عام طور پر صراط مستقیم سے لوگوں نے دین حق یا عدل یا حدود مراد لی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کے حصول کا ذریعہ ہیں، یعنی عقائد، آداب، احکام اور تعلیمات۔ تفسیر المنار جلد 1 صفحہ 65۔ مذکورہ مفہومات میں سے ایک مفہوم بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نظائر قرآن کی مدد لیے بغیر صرف قیاساً ان کے معنی بیان کر دیے گئے ہیں۔ نظائر سے جس کا ذکر ابھی آگے میں کروں گا، اس سے مراد توحید ہے۔ اس کی ایک نظیر سورہ آل عمران کی آیت 51 ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ اشارے سے نقل کیا ہے قرآن۔ دیکھا آپ نے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اس نظیر نے متعین کر دیا کہ صراط مستقیم کا مفہوم اصطلاحاً توحید ہے۔ دوسری آیت ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورہ نام آیت 162۔ اس آیت نے تو قطعیت کے ساتھ متعین کر دیا کہ صراط مستقیم سے مراد توحید ہے۔ دین قیم ملت ابراہیم کے الفاظ سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور پھر صراط، اور پھر آگے جو کہا ہے وما کان من المشرکین۔ ملت ابراہیم آپ کو معلوم ہے ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کس سے مراد توحید ہے۔
تو اس آیت نے قطعیت کے ساتھ متعین کر دیا کہ صراط مستقیم سے مراد توحید ہے۔ علامہ فراہی کی بھی یہی تحقیق، انہوں نے لکھا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد توحید ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی کی اس خیال کی تردید کرتے ہوئے کہ صراط مستقیم سے اطاعت و فرما برداری اور ترک عقل مراد ہے، میں تو یہ پڑھ کے حیران رہ گیا کہ اطاعت و فرما برداری کی بات تو چلو پھر بھی ٹھیک تھی، احسن آ جاتی اس زمرے کے اندر، لیکن یہ ترک عقل کس جہت سے انہوں نے اس کو لے لیا اور پھر اس کے کیا نتائج انہوں نے غور نہیں کیا۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ ترک عقل کو وہ بھی استشہاد کر رہے ہیں آیت قرآنی سے۔ خیر بہرحال، تو علامہ فراہی نے اس قول کی تردید میں کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صراط مستقیم سے توحید مراد ہے اور یہی معنی اس کے نظائر سے ثابت ہے۔ تفسیر کا پانچواں اصول، یہ آخری اصول ہے جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، تفسیر بالاحادیث سے اجتناب۔ علامہ فراہی کے الفاظ ہیں التعبیل بالاحادیث لا یصح۔ یہ اصول متنازع، اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سے بہت زیادہ اختلاف ہوا اور علامہ فراہی پر بڑے اعتراضات کیے گئے، انہیں منکر حدیث قرار دیا گیا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس کا ذکر میں شروع ہی میں کر چکا ہوں کہ جو لوگ تفسیر بالاحادیث کے قائل ہیں وہ صرف اسی کے قائل نہیں ہیں کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنی ہے، منقول سے کرنی چاہیے، بلکہ وہ اس بات کے بھی دعوے دار ہیں کہ جو تفسیر طریقہ معصوص سے ہٹ کر کی جائے گی وہ تفسیر بالرأی ہے۔ علامہ فراہی نے اس خیال، میں پہلے اس کا حوالہ دے دوں جو میں نے ابھی بات کہی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، ہائی کورٹ، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین اور تبع تابعین نے، اور وہ اس کے معنی اور مطالب کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، بالکل اسی طرح جیسے وہ اس حق کے سب سے زیادہ بڑے عالم تھے جس کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجا تھا۔ اس لیے جس نے ان کے قول کی مخالفت کی اور ان کی تفسیر کے خلاف تفسیر لکھی تو اس میں دلیل اور مدلول دونوں میں غلطی تھی۔ ان کے الفاظ ہیں فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسیرهم فقد اخطأ في الدلیل والمدلول۔ مقدمہ فی اصول التفسیر، صفحہ 91۔ علامہ فراہی نے اس خیال پر نقد کرتے ہوئے لکھا ہے، ہائی کورٹ، کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تفسیر یا تو سلف صالحین سے منقول ہوگی اور یا اس کے برعکس ہوگی، اور یہ تفسیر بالرأی ہے، اس لیے اول الذکر قابل اعتماد اور مؤخر الذکر ممنوع ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ منقول قابل اعتماد ہے، خواہ وہ ضعیف ہو۔ اکثر کتب تفسیر اسی اصول پر لکھے گئی ہیں، مثلا تفسیر ابن جریر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسی کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی، اور اس میں شک نہیں کہ اس نوع کی یہ سب سے عمدہ تفسیر ہے، مگر یہ ایک ایسا قول ہے جس پر حق کا ملمہ ہے اور اس کے باطن میں ناحق پوشیدہ ہے۔ جو شخص بھی اس گڑھے میں گرا اس سے نکلنا نصیب نہ ہوا الا ماشاء اللہ۔ التکمیل فی اصول التاویل، صفحہ 66۔ اسی رسالے میں علامہ فراہی نے لکھا ہے کہ منقول یعنی روایات سے قرآن کی تفسیر کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ لکھتے ہیں، ہائی کورٹ، بلا شبہ منقول کا ایک بڑا حصہ ضعیف احادیث پر مشتمل ہے، یہ حدیثیں ایک دوسرے سے بلکہ ظاہر قرآن سے بھی متعارض ہیں، تو کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن کو چھوڑ دیا جائے، اس کی آیات میں تدبر نہ کیا جائے اور اس کے معنی کو نہ سمجھا جائے؟ التکمیل، صفحہ 7۔ تفسیری روایات
کے متعلق علامہ فراہی نے لکھا ہے، لیکن اس دور میں لیکن اس دور میں ضعیف روایتوں کی کثرت تھی اور تفاسیر میں ان پر بھروسہ کر لیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کتب تفسیر میں کثرت سے وہ روایتیں جگہ پا گئی ہیں جن کے راوی یہود اور دجال واضحین تھے۔ اب تکمیل صفحہ 19۔ تفسیری روایات کی نامعتبریت پر سوال اٹھانے والے تنہا علامہ فراہی نہیں ہیں، کئی دوسرے علماء اور محدثین نے بھی اس طرف اشارے کیے ہیں، جس میں امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں۔ یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ جو تفسیر منقول کے سب سے بڑے حامی ہیں، جس کا ذکر ہو چکا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں کثرت سے موضوع روایات ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں الموضوعات فی کتب التفسیر کثیرہ، مقدمہ فی اصول التفسیر صفحہ 77۔ اس بنا پر علامہ فراہی کا یہ کہنا التعویل بالاحادیث لا یصح بالکل صحیح قول ہے۔ اس قول کی تکذیب وہی شخص کر سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کو باعتبار صحت یکساں درجہ دیتا ہو۔ پھر میں الفاظ دہراتا ہوں، اس قول کی تکذیب وہی شخص کر سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کو باعتبار صحت یکساں درجہ دیتا ہو، حالانکہ قرآن قطعی دلالت ہے جبکہ احادیث کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ظنی الدلالت چیز سے قطعی دلالت کی تفسیر کرنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے، جیسا کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور اس بات پر تقریباً سب علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کی تفسیر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے مقدمہ صفحہ 6 پر یہی بات لکھی کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تفسیر کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کل قرآن یفسر بعضہ بعضا، اور احادیث کو تائید کے طور پر لایا جائے بطور اصل نہیں۔ اور اس کی وجہ علامہ فراہی نے بیان کر دی کہ اخبار ہیں، ان میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہے، اس لیے ان کو ہم بطور اصل نہیں لا سکتے ہیں۔ بطور اصل ہمارے یہاں صرف قرآن مجید ہے، وہ قطعی الدلالہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی طرح کا قولاً عملاً ہر طرح سے وہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو حدیث کو تائید کے طور پر لایا جائے۔ اگر امت نے اس بات کو سمجھ لیا ہوتا اور جوش عقیدت میں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر حدیث اور قرآن میں تعارض ہو جاتا ہے تو اصحاب حدیث جو ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن کی تعویل احادیث سے کرتے، احادیث کی تعویل قرآن سے نہیں کرتے۔ جو قطعی ہے اس کی تعویل وہ ظنی سے کرتے، حالانکہ ظنی کی تعویل وہ قرآن قطعی سے کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہمارا مطلب سوچنے کا اور سمجھنے کا ایک رجحان ہے، اور بہت قوی رجحان ہے، اور سارے عالم اسلام میں یہ بات پھیل چکی ہے۔ قرآن مجمل ہے، ذو معنی ہے، اور اس کی تفسیر بغیر حدیث کے نہیں ہو سکتی۔ لیکن علامہ فراہی کا یہ ہم پر اور پوری امت پر یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن پر غور و خوض کر کے اس کا ایک اچھا طریقے تفسیر وضع کیا، وہ اصول بیان کیے جن کی مدد سے ہم منشأ ربانی تک اور قرآن کے معنی مراد تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ تفسیر جس کو علامہ فراہی نے وضع کیا ہے یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑی دماغ سوزی، خلوت گزینی اور تائید الہی چاہتا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو اس راہ میں 2 قدم چلنا بھی بہت مشکل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے اپنے موضوع کا بہت ہی بہترین انداز میں احاطہ کیا اور ایک جامع اور مختصر لیکچر پیش کیا. اور یقیناً جب بھی مولانا فرائی صاحب کی بات کی جائے یا ان کے تفسیر، منہج اور قرآنی تحقیقات پر بات کی جائے گی تو ہمیشہ کم ہی ہوں گی. ان پر جتنے بھی لیکچرز اور ان پر جتنی بھی تحقیقات کی جائیں وہ کم ہی ہوں گی. اور ہم سب آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت جامع لیکچر پیش کیا. اور میں اس کے بعد بہت ہی ادب و احترام سے اپنے بہت ہی سینئر اور بہت ہی معزز مہمان اور شارق اس کے بعد سوالات اور استفسارات کا وقفہ ہے. جو لوگ سوال کرنا چاہیں اور وہ پلیز ایک ایک کر کے پیش کریں. لوگ اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں. اگر کسی شخص کو پروفیسر صاحب سے اس کے مطابق کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے. میرے خیال سے اتنا جامع لیکچر کے بعد جو ہے کوئی سوال کی گنجائش نہیں رہ جاتی. وہ بھی الطاف حسین آزمی صاحب کے لیکچر کے بعد کوئی گنجائش نہیں نظر آ رہی ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اگر کسی کو کوئی سوال نہ ہو تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور میں اس کے بعد لیکچر کے صدر انجمن جناب اجمل ایوب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا صدارتی خطبہ پیش کریں. جناب اجمل ایوب صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم سامعین، میں صدر انجمن بھی نہیں ہوں اور اس نشست کی صدارت بھی میں نے بس قبول کر لی. حالانکہ میں ڈاکٹر صاحب سے میں عمر میں بھی علم میں بھی اتنا میں خرد ہوں کہ میں کسی طرح تیار نہیں تھا کہ اس نشست کی صدارت میں کروں. لیکن یہ جو یہاں کے اتفاق یہ ہے کہ میں اس وقت دلی میں ہوں اور دلی کے انجمن کے صدر ڈاکٹر اورنگزیب ہیں. مجھے ان کی خاطر بھی عزیز ہے اور ان کی ناراضگی سے خوف بھی آتا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے اسے قبول کرنا پڑا، ورنہ ہرگز ظاہر ہے اس نشست کی صدارت کا میں اہل ہی نہیں ہوں. حقیقت یہ ہے. آپ نے پروفیسر الطاف اعظمی صاحب کا لیکچر سنا، آپ لوگوں نے. بہت اچھا لیکچر، بہت واضح ہے اور بہت ہی جامع اور بڑا دل نشین بھی تھا، اور اس میں مثالوں کے ساتھ وہ مزین تھا. اس لیے بہت اچھی طرح جو بات وہ کہنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کہی. میرا خیال یہ ہے کہ تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور یہ دونوں اصطلاحیں یعنی دونوں اصطلاحوں میں بڑا غموض ہے. دونوں ہی اصطلاحیں بڑی مبہم ہیں اور اس لیے ان دونوں کی وضاحت ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے اور دونوں کی ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جس تفسیر کا نام تفسیر بالمعصور لوگوں نے رکھا ہے اور اس کی مثال وہ تفسیر طبری کی دیتے ہیں، وہ تفسیر طبری حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے یعنی صحابہ کے علاوہ تابعین اور تبع تابعین کے نتائج فکر کی جامع ہے. یعنی اس میں جو کچھ ہے اس میں ان کے اقوال ہیں، اور اقوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب ان کی حیثیت کوئی حدیث کی ہے، ان سب کی حیثیت روایات کی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ ان کا نتیجہ فکر ہے. وہ قرآن مجید پر غور کرتے تھے
اور ان سے جو لوگوں نے جو سنا وہ انہوں نے بیان کیا اور امام طبری نے اسے نقل کر دیا. تو طبری کی کتاب جسے تفسیر لیکن بالمعصور سے شاید ان کی مراد تو یہ ہے کہ وہ سب منقول ہے. ٹھیک ہے، وہ چیزیں منقول تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسے روایت کا درجہ دے دینا، اسے حدیث کا درجہ دے دینا ظاہر ہے بالکل درست نہیں ہے. اچھا، اور مولانا فراہی، ایک بات اور ہے کہ مولانا فراہی جہاں ان اپنے مقدمے تفسیر میں اور کتابوں میں جہاں اس سیاق میں احادیث کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی مراد تفسیری روایات سے ہوتی ہے، اس لیے کہ احادیث تو بہت تھوڑی ہوں گی جو تفسیر میں آئی ہیں. خود امام سیوطی نے الاتقان میں جہاں ایک جگہ جو چیزیں جمع کی ہیں وہ اس میں ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی 100 سے آگے شاید ہی پہنچتی ہوں ان کی تعداد. تو احادیث، صحیح احادیث کی تعداد تو بہت ہی کم ہے. مشکل یہ بہت سے شاید دوسرے موضوعات میں بھی ایک مشکل غالباً یہ پیش آ گئی کہ اسلام کی تاریخ میں جو فرقے وجود میں آئے شروع میں، ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان لوگوں نے گویا ایک تحفظ کا طریقہ، انہیں یہ نظر آیا کہ صاحب جو کچھ نقل ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ کہی جائے، اور اسی کو انہوں نے ڈھال بنا لیا. ورنہ یہ ہے کہ وہ جو تفسیر بالمعصور جس کا نام آپ دیتے ہیں اس میں تفسیر بالرائے شامل ہے، اور جس کا نام آپ اگر تفسیر بالرائے کوئی چیز جو منع کی گئی تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ تو وہی تفسیر بالرائے ہے جسے یہ تفسیر بالمعصور کہہ کے یہ قبول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ قرآن مجید کے سیاق کے مطابق ہو کہ نہ ہو، الفاظ کے مطابق ہو کہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ صرف اس لیے کہ وہ کسی تفسیر کی کتاب میں نقل ہے، وہ قابل اعتراض نہیں ہے. اچھا، تفسیر بالرائے کی تفسیر بالمعصور کی جو طبری کا خلاصہ کہہ لیجئے یا اس سے بھی بہتر جو تفسیر ابن کثیر ہے، جس کا بڑا ظاہر ہے، جس کا بڑا وہ ہے شہرہ بھی ہے، اور بہت ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک بزرگ جو ابھی انتقال کر گئے اعظم گڑھ کے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی صاحب، جو بنیادی طور پر حدیث کے متخصص تھے، حدیث کے عالم تھے، جب وہ اپنی ایک کتاب انہوں نے مرتب کی ہے کئی جلدوں میں، 9-10 جلدیں ہوں گی یا اس سے بھی زیادہ ہوں گی، جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ صحیح احادیث کو وہ جمع کریں. وہ جب تفسیر کی احادیث پر پہنچے تو انہوں نے، اچھا وہ ظاہر مسلکن بھی اہل حدیث تھے اور حدیث کے متخصص بھی تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اپنے مکان پر مدینہ منورہ میں ان کا قیام تھا، کہ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ تفسیر ابن کثیر کی تو اکثر احادیث روایات وہ سب ضعیف ہیں، کیوں لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں؟ یہ بات انہوں نے خود مجھ سے کہی. اور اس سے بڑی، یعنی اس سے معتمد تفسیر بالمعصور پر کوئی اور کتاب نہیں سمجھی جاتی ہے. تو سرے سے یہ ایک تو ان دونوں اصطلاحوں کا مسئلہ ہے. اور مولانا فراہی کے یہاں لفظ حدیث کا اطلاق روایات پر مجھے تو لگتا ہے، مقدمے میں بھی میں نے دیکھا اور یہ کہ وہ اطلاق ان کا، وہ حدیث کہتے ہیں اور مراد روایات تفسیر ہوتی ہیں، اور روایات تفسیر میں جو کچھ ہے وہ پتہ ہے، ہر طرح کی روایتیں ہیں. اور اچھا، اب جب وہ تفسیر بالمعصور کو قابل اعتماد یا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، تو پھر ایسا ہوا کہ اگر ایک لفظ کی تفسیر کسی صحیح حدیث میں، فرض کیجئے کہ وہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بھی ہے، اور وہ جس آیت کی تشریح ہوئی ہے اس میں وہ درست بھی تشریح ہے، اب وہ لفظ جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے وہ کہنے لگے کہ وہ جو حدیث میں آئے وہی حدیث وہ ہر جگہ نقل کرنے لگے تفسیر بالمعصور کے لوگ اپنی تفسیروں میں، حالانکہ اس حدیث کی اس لفظ کی جو تشریح صحیح بخاری کی اس حدیث میں آئی تھی وہ اس خاص آیت کے لیے آئی تھی.
ایک ہی لفظ ہے، وہ مثال میں حسنہ کی دیتا ہوں کہ حسنہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ حسنہ سے مراد جنت ہو، لیکن انہوں نے اصول یہ بنا لیا کہ جب حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے اس سے بہتر کوئی تشریح نہیں ہو سکتی، اس سے صحیح کوئی تشریح نہیں ہو سکتی. اب وہ خواہ حسنہ دوسری جگہوں پر وہ جنت کے معنی میں ہو کہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ سیوطی تک، پرانے لوگوں سے سیوطی تک اور سیوطی کے بعد کے جتنے لوگ ہیں وہ ضرور وہی نقل کریں گے، اس لیے کہ وہ حدیث میں وہ اس کی تشریح آئی ہوئی ہے. تو ایسا خلط مبحث سب ہوا ہے تفسیر بالمعصور کے سلسلے میں، اس کے مفہوم میں، اور ہم نے وہ سارے جو اقوال تابعین کے تبع تابعین کے تھے، ہم نے ان سب کو روایات کا درجہ دے دیا، حالانکہ ان کے ظاہر نتائج فکر تھے وہ، اور انہوں نے بھی تدبر کیا. ایک بات اور یعنی ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سن کے یعنی ایک بات ذہن میں ایسی آئی جو عرض کرتا ہوں کہ تدبر کے نتائج یعنی ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ سیاق و سباق اور نظم کے نتیجے میں ایک آیت کا ایک مفہوم متعین ہوگا، لیکن اس کا امکان تو ہے کہ مختلف لوگوں کے تدبر کا نتیجہ مختلف ہو، اور ظاہر اس میں کسی کا درست ہوگا کسی کا درست نہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اس تدبر میں تدبر کرنے والے کی ذہانت، الفاظ قرآن مجید کے الفاظ سے اس کی واقفیت، سیاق پر یعنی یہ کہ وہ سیاق کو صحیح سمجھ گیا ہے کہ نہیں سمجھ گیا ہے. اگر کئی لوگوں نے تدبر، ظاہر تدبر سب کو کرنا ہے، اور تدبر کیا ہے تو یہ بالکل عین ممکن ہے کہ ایک شخص کے تدبر کا نتیجہ دوسرے کے تدبر کے نتیجے سے مختلف ہو اور زیادہ درست ہو. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو لوگ نظم قرآن کے سلسلے میں جو مولانا فراہی کا طریقہ ہے یا جو رائے ہے اس سے اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ضمانت ہے، یہ کیا ضمانت ہے کہ آپ کہ کئی نتیجے نہیں ہوں گے، کئی قول سامنے نہیں آئیں گے. آپ مولانا فراہی بھی دعویٰ کرتے تھے، مولانا امین حسن صاحب نے بھی دعویٰ کیا، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، نتائج مختلف ہیں. تو نتائج مختلف ہو سکتے ہیں، میرا خیال ہے ظاہر ہے غور و فکر جب کیا جائے گا تو، لیکن ایک بنیادی جو عمومی مفہوم معنی ہے اس میں وہ شاید الگ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے اور استنباطات مختلف ہو سکتے ہیں. بعض پہلو مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ کئی پہلو بھی ہو سکتے ہیں آیت میں. بنیادی معنی تو ایک ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پہلو کئی ہو سکتے ہیں. مولانا کے ظاہر مولانا کا مقصد وہ بنیادی معنی تھا اس آیت کا کہ جو اٹام پٹام الٹ ادھر کے جو کئی مفہوم بتا دیے جاتے تھے جن کا نہ سیاق سے کوئی تعلق، غالباً وہ ظاہر وہی مفہوم ہوگا جو بنیادی کسی آیت کا مفہوم ہے. یہ بات میں نے صرف ایک وضاحت کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب کا ہم سب لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ایسا اچھا لیکچر ڈاکٹر صاحب نے دیا. اور چونکہ ہمارے لیکچر سے الگ ایک بات یعنی ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عرض کیا کرنا چاہتا ہوں وہ، چونکہ اس میں شاید ہمارے بہت سے الاصلاح کے فارغین اور طلباء بھی شاید سن رہے ہوں، تو ایک بات تو ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو قرآن مولانا فراہی کی کتابوں کا مطالعہ ذرا کرنا چاہیے. یعنی ہم صرف لیکچر کروائیں نہ، صرف سیمینار کروائیں نہ، بلکہ ہم خود بھی مولانا کی کتابوں کا ہمیں خود بھی غور سے اچھا مطالعہ کرنا چاہیے. اور مولانا فراہی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا خود کوئی مقصود بذات چیز نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ پھر قرآن مجید سے وہ تعلق بھی ہمارا ہونا چاہیے. قرآن مجید پر ہم کو بھی تدبر کرنا چاہیے انہی اصولوں کے مطابق جو اصول کی مولانا فراہی نے بیان کیے ہیں. اور ظاہر مولانا فراہی کوئی فرشتہ نہیں تھے، ان سے بھی غلطی کہیں ہو سکتی ہے، کہیں کوتاہی ہو سکتی ہے. تو ہمیں تو مدرسۃ الاصلاح نے تو جو ہماری تربیت کی تھی اس میں تو یہ تھا کہ وہاں مدرسۃ الاصلاح میں قرآن مجید ظاہر ہے، اب تو سنتے یہ ہیں، معلوم نہیں کیا حال ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید
کسی تفسیر کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا تھا اور نہ کوئی تفسیر پڑھائی جاتی تھی مدرسۃ الاسلام میں، اور مولانا فراہی کے افکار اور خیالات اور قرآنی آیات کے بارے میں ان کے نتائج اسی طرح زیر بحث آتے تھے جیسے دوسرے مفسرین کے زیر بحث آتے تھے، تو اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ کان کھول کر، آنکھیں کھول کر اور کان اور دماغ کی کھڑکیاں، دماغ کے دریچے کھلے رہنے چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں مولانا فراہی کی بھی کتابیں پڑھنی اسی طرح چاہیے، دوسروں کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے۔ ہم یعنی الاصلاح کے طلباء اور الاصلاح کے فارغین اور قرآن مجید پر بھی اسی طرح تدبر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اجمل ایوب صاحب، آپ نے یقیناً ایک مختصر اور جامع خطبہ پیش کیا، اور یقیناً مولانا فراہی کی کتابوں کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آخر میں صدر انجمن شاہ دہلی کے صدر ڈاکٹر اورنگزیب اصلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور پروفیسر صاحب اور تمام سامعین کا شکریہ ادا کر کے اس جلسہ کا اختتام کریں۔ ڈاکٹر اورنگزیب اصلاحی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال سے صرف اصلاحی حضرات کو ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کو مولانا فراہی کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پہلے مخاطب تو یہی ہے، اولین مخاطب یہ ہے، سب کے لیے مشورے رہا ہے۔ مجید صاحب، مجید بھائی ایک بات میں بھی کہہ رہا تھا، مولانا فراہی کا میں نے بھی مطالعہ کیا، بہت فائدہ ہوا ہے۔ چلیے بہت بہت، اب میں شکریہ نہیں پڑھوں گا، آپ لوگوں کو شکریہ نہ پڑھیے بالکل۔ صدر جلسہ اور اساتذہ و اسکالرس، اس میں اسکالرس بھی شریک ہیں تو اس لیے میں ان کا بھی نام لیتا ہوں۔ واقعی آج کی شکریہ کی رسم ذرا مشکل نظر آ رہی میرے لیے، کیونکہ ایک طرف وہ جامع اور مفید لیکچر ہے جس نے فکر فراہی کی بخوبی وضاحت کی اور ہمیں تدبر قرآن پر ابھارا، اور دوسری طرف گراں قدر اور اہم شرکاء کی فہرست ہے۔ کسی بھی لیکچر کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل اس کے شرکاء ہیں۔ شرکاء کی اس فہرست میں عظیم اور نامور اساتذہ قرآن و حدیث و زبان عربی ہیں، جیسے ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب جو آج کل عبداللہ یوسف علی کے انگریزی ترجمہ قرآن پر نظرثانی کا کام کر رہے ہیں۔ اس فہرست میں پروفیسر عبداللہ خان صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ، ڈاکٹر عبداللہ طیب صاحب JNU، ڈاکٹر زنگار JNU، ڈاکٹر مجیب اختر صاحب دلی یونیورسٹی، ڈاکٹر محفوظ الرحمان اور ڈاکٹر عظمت اللہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، ڈاکٹر محمد محسن بردوان یونیورسٹی ویسٹ بنگال، ڈاکٹر منظر عالم غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کشمیر، مولانا سیف الاسلام صاحب صدر مدرسہ اصلاح، ایسے گراں لوگ شریک ہیں۔ شکریہ کے سب سے زیادہ مستحق پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب اور ڈاکٹر اجمل ایوب اصلاحی صاحب ہیں۔ پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب کا لیکچر انتہائی جامع اور پرز معلومات رہا، جبکہ وہیں ہمارے صدر جلسہ ڈاکٹر اجمل ایوب اصلاحی صاحب کا ریمارک بھی فراہی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے مفید اور مشرے رہا ہے۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ سلسلہ محاضرات انجمن طلبہ خطیب مدرسۃ الاصلاح کی یہ پہلی کڑی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ایام میں ہم پروفیسر عبداللہ خان صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ، ڈاکٹر احمد جراح ترکی اور ڈاکٹر محمد البویسفی موروکو کے لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ ان تمام حضرات نے ہمیں وقت دے دیا ہے، بہت بہت شکریہ سب کا، انجمن کے ممبران کا بھی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت بہت مبارکباد اورنگزیب صاحب، بہت بہترین، بہت اچھا۔ بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔